علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین نبینا و امامنا و قدوتنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ حاضرین محترم، بزرگ عزیز و معزز سامعین، معزز مشاہدین، یہ جو آیات آپ کے سامنے تلاوت ہوئی یہ سورۃ الفرقان کی آیات ہیں، جو آخری رکوع کی آیات ہیں، آیت نمبر 63 سے آخر سورہ تک 76 تک۔ ان آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے جنت میں جانے والوں کی یعنی اہل جنت کی بعض صفتوں کا ذکر کیا۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے پچھلے 4 مجلسوں سے آج ہماری 5ویں مجلس ہے، جس میں ہم سنتے آ رہے ہیں کہ جنت میں جانے والے کن صفات کے حامل ہوں گے، ان کے کیا ایٹریبیوٹس ہوں گے، کیا کوالٹیز ہوں گی، وہ کن کن صفات سے متصف ہوں گے جو جنت میں جانے والے۔ اور مقصود کیا ہے کہ ہم بھی ان صفات کو اختیار کرنے والے بن جائیں تاکہ ہم بھی جنت کے حقدار بن جائیں۔ اس سے پہلے کی مجلسوں میں آپ کے سامنے تقریباً 25 صفتوں کا ذکر ہو چکا، اور باقی 10 صفتیں ہیں جو اس آیت میں، ان آیات میں، سورۃ الفرقان کی آخری آیات میں آپ کے سامنے ذکر کی جا رہی ہیں۔ تو اس سے پہلے میں نے بتایا کہ کلیتاً یعنی ٹوٹل جو ہے کتنی صفتیں ہیں قرآن کریم کے اندر، عمومی طور پر جو جنت میں جانے والوں کی 35 صفتوں کا میں نے ذکر کیا۔ ممکن ہے کچھ اور بھی ہوں، لیکن ان 35 کے اندر ہی تقریباً صفتیں جمع ہو گئیں جو جنت میں جانے والوں کا اللہ تعالیٰ نے بیان کیا۔ تو 25 صفتیں آپ کے سامنے آ چکی ہیں۔ سورۃ المؤمنون میں 1 سے 11 تک کی آیات میں اللہ نے 6 صفتوں کا ذکر کیا۔ پھر جو اس کے بعد سورہ آل عمران میں 4 صفتوں کا ذکر کیا، آیت نمبر 133 سے 136 تک۔ پھر سورۃ التوبہ میں اللہ تعالیٰ نے 5 صفتوں کا ذکر کیا، آیت نمبر 71 سے 72 تک۔ پھر سورہ آل عمران میں آیت نمبر 15 سے 17 تک اللہ نے 6 اور صفتوں کا ذکر کیا۔ اور پچھلی مجلس میں سورۃ الرعد آیت نمبر 29 سے 24 تک کی ان آیات میں اللہ نے 4 اور صفتوں کا ذکر کیا۔ کل ملا کر 25 صفتیں ہمارے سامنے آ چکی۔ اب بقیہ اور صفتیں ان آیات کے اندر جو سورہ فرقان کی آیت نمبر 63 سے آخر تک ہیں، ان آیات میں اللہ نے ذکر فرمائی ہیں کہ یہ جنت میں جانے والے جن کو اللہ تعالیٰ جنت کے وارث بنائیں گے، جنت کا حقدار بنائیں گے، ان کی صفتیں اور ان آیات میں مذکور ہیں۔ یہ بات آپ کے سامنے آ چکی ہے کہ جنت میں جانے کے لیے بنیادی طور پر 2 چیزیں ہونی چاہیے۔ اس کے بعد یہ صفتیں یہ ایکسٹرا، یہ کام کرنے والی ہیں، ان کے درجات کو بلند کرنے والی ہیں، ان کی نعمتوں میں اللہ تعالیٰ اور زیادتی عطا کرنے والے ہیں۔ تو بنیادی صفت کیا؟ ایمان ہے۔ ایمان کے بغیر کوئی انسان جنت میں جا نہیں سکتا۔ اور ایمانیات جو 6 ارکان ایمان ہیں، اس میں سے بھی اہم ترین جو بات ہے، جو شرط ہے، وہ اللہ پر ایمان، جس میں توحید مقدم ہے۔ تو اسی وجہ سے بتایا گیا کہ توحید کے بغیر کوئی انسان جنت میں داخل نہیں ہوگا، اور اس کے برخلاف جس کے عقیدے میں شرک پایا جائے وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں ہوگا، اس کو نہ نکالا جائے گا، نہ اس کی کوئی سفارش ہوگی، اور نہ جو ہے اس کے عذاب میں کوئی کمی ہوگی، وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، جس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام پاک کے اندر اس بات کا ذکر فرمایا۔ اور دوسری صفت کیا ہے؟ عمل الصالحات، اعمال صالحہ، نیک اعمال۔ اور عمل صالحہ سے مراد اچھے اعمال، اور اچھے اعمال سے مراد وہ نہیں کہ ہم اور آپ جن اعمال کو اچھے سمجھیں، یا کہ ہمارے باپ دادا نے جس کو اچھا سمجھا، یا ہمارے گھرانے میں جس کو اچھا سمجھا جاتا ہے، یا ہماری سوسائٹی کے اندر یہ اعمال اچھے سمجھے جاتے ہیں، یہ مراد نہیں ہے۔ مراد یہ ہے کہ عمل صالح کی 2 بنیادی شرط ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ وہ عمل اللہ کے لیے کیا جائے، اخلاص۔ اور دوسری شرط کیا ہے؟ وہ عمل محمد الرسول اللہ کے طریقے کے مطابق۔ یہ 2 چیزیں اگر موجود ہیں کسی بھی عمل کے اندر، ایک ایمان والا عمل کرتا ہے تو پھر وہ عمل اللہ کے حضور چڑھتا ہے۔
وہ عمل اللہ کے حضور پہنچتا ہے، اللہ قبول کرتے ہیں، یہ ہے عمل صالح۔ تو یہ دو بنیادی باتیں ہیں جنت میں داخلے کے لیے۔ اب ایک انسان صرف ایمان والا ہے، توحید والا ہے، عمل صالح کچھ بھی نہیں ہے، پھر بھی وہ جنتی بنے گا انشاءاللہ۔ اور عمل صالح کیا ہے؟ اس کے درجات کو بلند کرے گا، کیونکہ کئی بعض واقعات ایسے بھی آتے ہیں کہ بعض صحابہ ابھی ایمان لائے شہید ہو گئے، اللہ کے رسول فرمایا کہ جنتی، انہوں نے ایک نماز بھی نہیں پڑھی، ایک نماز بھی ادا نہیں کی، اور اللہ نے انہیں جنتی بنا دیا صرف ایمان کی بنیاد پر۔ تو ایمان اصل شرط ہے، توحید اصل اساس ہے۔ اس کے بعد یہ اعمال صالحہ جو ہیں، جو بھی اللہ نے بیان کیے، یہ 35 جو قرآن کریم کے اندر ہم سنتے چلے آ رہے ہیں، اور آج مزید اور 10 سنیں گے، 25 سن چکے ہیں، مزید اور 10 انشاءاللہ سنیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان صفات کے حامل خوش نصیبوں میں ہمیں شامل فرما دے، اور ہمیں بھی اللہ تعالیٰ جنت میں داخل فرمائے، جنت کے حقدار بنا دے۔ تو اب ان اعمال کے اندر اللہ نے یہاں فرمایا سورۃ الفرقان میں وعباد الرحمن، ان اعمال کے کرنے والوں کو اللہ نے پہلے جو ٹائٹل دیا ہے وہ کیا ہے؟ یہ رحمان کے بندے ہیں، یہ اللہ کے رحمت کے مستحق بندے ہیں، کیونکہ رحمان کیا ہے؟ اللہ کے رحمت کی وسعت ہے۔ اللہ تعالیٰ کے رحمت سے متعلق دو نام ہیں، ایک ہے الرحمن، دوسرا کیا ہے؟ الرحیم۔ یہ دونوں ہی اللہ تعالیٰ کی صفت رحمت کو بیان کرنے والے یہ اسماء حسنہ ہیں۔ اور ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ رحمان مبالغہ کا صیغہ، بہت ہی زیادہ رحمت والا، ہر ایک پر رحمت کرنے والا، اس کی رحمت عام ہے، پوری کائنات کے اندر اس کی رحمت پھیلی ہوئی، پوری مخلوق پر اس کی رحمت چھائی ہوئی، اسی کی رحمت سے یہاں پر مخلوق اس کائنات کے اندر زندہ، یہ ہوا، یہ پانی، یہ نعمتیں دنیا کی جتنی بھی ہیں، یہ سب اس کی رحمت میں داخل ہے۔ اگر وہ اپنی رحمت کو کھینچ لے تو پھر اس دنیا کے اندر کوئی مخلوق زندہ نہیں رہ سکتی، اپنی رحمت میں کمی کر دے پھر لوگ مشکلات میں آ جائیں گے۔ تو یہ رحمان، رحمان الدنیا والآخرہ، یہ آخرت کا بھی رحمان ہے، دنیا کا بھی رحمان ہے، تو رحمت اس کی بڑی وسیع ہے۔ اور رحیم کیا ہے؟ اور رحیم یہ ہے کہ یہ صفت مشبہ، دائمی صفت ہے، اللہ کی رحمت ہمیشہ اس کے ساتھ لگی ہوئی ہے، لیکن یہ خصوصی رحمت ہے جو اللہ تعالیٰ مومن بندوں کے ساتھ، جنتی بندوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ اپنی اس رحمت خاصہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ انہیں جنت میں داخل فرمائے۔ تو رحیم میں جو رحمت ہے وہ مومنوں کے ساتھ، اور رحمان کی جو رحمت ہے وہ عمومی سب کے ساتھ۔ تو اللہ نے فرمایا کہ وہ عباد الرحمن، اللہ تعالیٰ جو رحمان ہے، جو رحمان کے بندے کیسے ہوتے ہیں، کن پر اللہ تعالیٰ اپنے رحمتوں کو نچھاور کرتے ہیں، اس کی تفسیر اللہ کے بیان فرماتے ہیں۔ پہلی صفت کیا ہے؟ الذین یمشون علی الارض ہونا، اس کو نوٹ کرتے جائیں پوائنٹ ٹو پوائنٹ، کیونکہ آج میں سوچ رہا ہوں کہ آج اختتام کر دیں اس موضوع کا نہیں، ان آیات کا، کیونکہ اس کے بعد پھر ہمارا دوسرا موضوع شروع ہوگا، صحیح احادیث کے اندر جنت کے حقدار کون ہیں۔ اب یہ جو سلسلہ جو چل رہا ہے، قرآن کریم کے اندر جنت کے حقدار کون ہیں، تو آج جو ہے ان آیات کو مختصر سے انداز میں ان آیات کی تشریح کو ختم کرنا چاہ رہا ہوں۔ تو اس کے اندر پہلی بات کیا ہے؟ الذین یمشون علی الارض ہونا، جو زمین پر چلتے ہیں، الذین یمشون، جو چلتے ہیں کہاں پر؟ زمین پر۔ کیسے چلتے ہیں؟ ہونا، نرم چال، نرمی کے ساتھ، مطلب زمین پر رہتے ہوئے آسمان میں نہیں اڑتے، فخر، غرور، تکبر، میں، میرا ہی، یہ جو سوچ ہے نا، یہ انسان کو زمین سے اٹھا دیتی ہے، اور زمین پر رہتے ہوئے بھی زمین پہ نہیں رہتا، زمین والوں کو اپنے برابر نہیں سمجھتا، وہ ان سے ایک قدم آگے اپنے آپ کو سمجھتا۔ یہ ہے کبر، یہ ہے تکبر، یہ ہے فخر، جو اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے، بلکہ فرمایا کہ فخر کرنے والے، غرور کرنے والے یہ جہنم میں رہیں گے، ان کے لیے حشر میں بھی عذاب ہے، جہنم میں بھی ان کے تکبر کی وجہ سے وہاں پر جہنم کا عذاب ہے۔ دنیا کے اندر انسان جب
دوسرے انسانوں کو اپنے برابر نہ سمجھتا ہو، کبر میں اور فخر میں مبتلا ہو، تو ایسے بندے کو اللہ تعالیٰ حشر میں بھی ذلیل کریں گے۔ حشر کے میدان میں بھی اللہ تعالیٰ اس کو چیونٹی کی شکل میں بنا دیں گے۔ کیسے بنا دیں گے؟ چیونٹیوں کی شکل میں بنا دیں گے۔ لوگ پہچانیں گے، چہرہ اللہ وہی دیں گے لیکن شکل چیونٹیوں کی ہوگی۔ لوگ دیکھ لیں گے یہ فلاں بندہ جو اکڑتا تھا، جو ہم پر غرور کرتا تھا، اور اپنے پیروں تلے اس کو روندیں گے۔ مرے گا نہیں وہ۔ آپ چونٹی کو آپ رگڑتے ہیں تو چونٹی کیا کرتی ہے؟ بیچاری اب بھی نہیں کرتی، آہ بھی نہیں کرتی، مر جاتی، کیونکہ چونٹی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ اس کو عذاب کی شکل جب دیں گے تو وہ انسان مرے گا نہیں، اس کو تکلیف ہوگی، اس کو اللہ ذلیل کریں گے، اس کبر کی وجہ سے، اس تکبر کی وجہ سے جو اس دنیا میں وہ کرتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے صحابہ کو تکبر سے منع کیا، فخر سے منع کیا، تو ایک صحابی اٹھتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں کہ ہر آدمی چاہتا ہے کہ اس کے کپڑے اچھے ہوں، اچھے کپڑے پہنے، شکل اچھی ہو، شکل اچھی بنائے، اس کے جوتے اچھے ہوں، ثوبہ حسنا ونعلہ حسنا۔ ہمیں کہ ہر آدمی چاہتا ہے کہ اچھے سے اچھا رہے، اللہ کی نعمتوں کو جو اللہ نے اسے دیا ہے اس کو ظاہر کرے۔ تو کیا اس طرح دوسرا جو بیچارہ جو اس کے پاس ڈھنگ کے کپڑے نہیں، کیونکہ آپ کو معلوم ہے صحابہ اکثر جو ہے ان کے پاس ایک چادر ہوتی، ایک ہی چادر، دنوں رات اسی چادر میں، یہ نہیں کہ باہر گئے تو ایک ڈریس، گھر میں آئے تو دوسرا ڈریس، رات سوئیں گے تو نئی ڈریس، ہاں اسپورٹس پہ گئے تو جو اسپورٹ ڈریس، ہاں اسکول گئے تو اسکول یونیفارم۔ تو یہ جو ہمارے جو ایک دن کے اندر 4 4 5 5 ڈریس چینج ہوتے ہیں نا، وہ بیچارے دنوں رات اسی ایک چادر میں ہوتے، ایک ہی چادر لپیٹ، وہی میسر ہوتا۔ اب اس حالت میں وہ صحابی سوال کرتے ہیں کہ میرے بھائی کے پاس ایک ہی چادر ہے اور میرے پاس جو ہے اچھے کپڑے ہیں، اگر میں پہنوں تو کیا یہ جو ہے فخر میں شمار ہوگا؟ کہ فخر کی بات ہوگی؟ تو رسول نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، یہ بات نہیں۔ ان اللہ جمیل یحب الجمال، یہاں پر آپ نے فرمایا کہ دیکھو اللہ خوبصورت ہے۔ اللہ کے ناموں میں ایک نام کیا ہے؟ جمیل بھی ہے، ایک صفت میں صفت جمال ہے۔ اللہ تعالیٰ کا جو حسن ہے، اس حسن کا ایک پرتو کیا ہے، ایک شیڈ کیا ہے، ایک ریفلیکشن کیا ہے، جو ہم دنیا میں جس کو بھی ہم حسین سمجھتے ہیں، چاہے وہ لڑکی ہو، چاہے خوبصورت منظر ہو، چاہے جو ایک نیچر کی ایک بیوٹی ہو، جو بھی ہو، یہ خوبصورتی کیسے اللہ کی دی ہوئی، تو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی جو ہے یہ خوبصورتی کائنات ہے، رنگ برنگی کائنات، جس کو دیکھنے کے لیے انسان پتہ نہیں کہاں کہاں کتنے ہزاروں میل سفر کرتا ہے اس کائنات کی جمال اور حسن سے لطف اندوز ہونے کے لیے، تو پھر وہ اللہ کتنا خوبصورت ہوگا جو اس خوبصورتی کو دیا۔ تو اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے، اور پھر فرمایا یحب الجمال، اللہ چاہتے ہیں کہ بندہ بھی خوبصورتی کو اختیار کرے، کیونکہ اس خوبصورتی کا اظہار ہے، اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں ان نعمتوں کا اظہار ہے۔ اسی وجہ سے ایک اور حدیث نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جب تم پر کوئی نعمت دی ہے تو اللہ چاہتے ہیں کہ اس نعمت کا اثر تمہاری زندگی پر اللہ دیکھنا چاہتے ہیں، اس نعمت کو استعمال کرو، اللہ کی تعریف کرو، حمد و ثنا کرو کہ اللہ نے تمہیں وہ نعمت عطا کی جو دوسروں کو نہیں دی۔ پھر فرمایا کبر کیا ہے، کبر کیا ہے، فخر کیا ہے؟ 2 علامتیں، یہ 2 علامتیں ان میں سے ایک بھی اگر پائی جاتی ہے تو وہ انسان کون ہے؟ تکبر کرنے والا، وہ فخر و غرور میں مبتلا وہ انسان ہے۔ 2 علامتیں، الکبر بطر الحق وغمط الناس۔ پہلی علامت کیا ہے؟ حق کو ٹھکرا دینا، حق بات آپ کے سامنے آتی، میں نہیں مانتا، مجھے ضرورت نہیں اس کی، بطر الحق، چاہے وہ عبادت گزار کیوں نہ ہو، سجدے لگا کے پیشانی کالی ہو گئی، گھٹے پڑ گئے، روزے رکھ کے جو ہے اپنی حالت جو دبلا پتلا کر لیا اپنے آپ کو، حج پہ حج، عمرے پہ عمرے، سب عبادتیں چل رہی ہیں، لیکن جب حق بات اس کے سامنے پیش کی جائے تو پھر وہ اس کو قبول نہیں کرتا، رد کر دیتا، بطر الحق، کیونکہ وہ حق کے مقابلے میں اپنے آپ کو اونچا سمجھ رہا۔ ہمارے ملکوں کے اندر اکثر آپ توحید کی بات کریں، یہاں سے جانے کے بعد آپ وہاں ان کو بتائیں کہ بھائی آپ جو کر رہے ہیں یہ شرک ہے، اللہ کے ساتھ کفر ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ بہت بڑا گناہ ہے اللہ تعالیٰ کا، جس کو اللہ معاف نہیں کرتے بغیر توبے کے، تو بولیں جا 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 جا
جمعہ 8 دن نہیں کیا سیکھ کے آ گیا؟ ہم جو برسوں سے کر رہے ہیں، پرکھوں سے ایسی چیز چلی آ رہی، ہم اس کو کیسے چھوڑیں گے؟ یہ بظاہر ایک معمولی بات ہے، اگر حقیقت میں دیکھا جائے تو یہ حق کے مقابلے میں تکبر، حق کو ٹھکرانا، سچ کو ٹھکرانا، اللہ کے کلام سے، اللہ کے رسول کی صحیح احادیث سے ایک بات آپ سامنے پیش کر دی گئی، سر تسلیم خم ہونا۔ ایک مومن کی شان کیا ہے؟ اپنے ان کے سامنے اپنے آپ کو پست کر دینا، چاہے آپ عمل کریں نہ کریں وہ بعد والی بات، لیکن ٹھکرانے والا یہ کام ہرگز نہ ہو، رد کرنے والی بات ہرگز نہ ہو۔ تو پہلی نشانی بطر الحق، دوسری نشانی غمط الناس، لوگوں کو حقیر سمجھنا، اپنے علاوہ دوسروں کو پست سمجھنا، کمتر سمجھنا، اپنے آپ کو سپیریئر سمجھنا، دوسروں کو ڈیگریڈ کرنا۔ بات اب ایسے لوگوں کی جب بات بھی نکلتی ہے تو بات سے پتہ چل جاتا ہے کہ جو سامنے والے کو انہوں نے کیا مقام دیا ہے، باتوں کے اندر بھی تکبر کی بو آتی ہے، چال و چلن میں تکبر کی بو آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جیسے فرمایا کہ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، زمین پر اکڑ کر نہ چلو، یا تو لقمان کی وصیت اپنے بیٹے کو تھی، تو اس کا اللہ تعالیٰ نے پرزرو کر دیا، اپنے کلام پاک کے اندر محفوظ کر دیا تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے مستفید ہوں۔ تو اس میں اللہ نے فرمایا کہ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین پر اکڑ کر نہ چلو۔ کیوں؟ تمہارے اکڑنے سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْض، تمہارے اکڑنے کی وجہ سے زمین نہیں پھٹے گی۔ چل رہا ہے سب، ہاں، اب اسے ایسے جو ہے اترا کر چلنے سے زمین تھوڑی پھٹے گی۔ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، تمہارے اکڑنے کی وجہ سے تم جو ہے آسمان تک نہیں پہنچ جاؤ گے، تمہاری ہائٹ نہیں بڑھ جائے گی۔ ہاں، کوئی فائدہ نہیں اس کا، فائدہ کیا ہے؟ الٹا تمہارا نقصان ہے، تم لوگوں کے درمیان میں بھی ذلیل ہوگی، ہو سکتا ہے لوگ تمہارے پیسے کو دیکھ کر، تمہارے مقام کو دیکھ کر ہو سکتا ہے کھڑے ہو جائیں، عزت کریں، لیکن پیچھے تمہاری برائی کریں، پیچھے تمہیں ذلیل کریں گے، دنیا میں بھی ذلیل ہوگے، اور حشر کے میدان میں بھی اللہ تعالیٰ ذلیل کریں گے، چونٹیوں کی شکل میں بنا کے روندنے کے لیے اللہ تعالیٰ حکم دیں گے، اور جب عذاب کا مرحلہ آئے گا تو جہنم میں پہنچو گے تکبر کی وجہ سے۔ کیوں تکبر؟ یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی شان نہیں ہے۔ دوسری مخلوق تو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے تابع، وہ گناہ کر ہی نہیں سکتی سوائے دو کے، جن اور انسان، فرشتے نہیں، جن اور انسان، فرشتے معصوم، جن اور انسان۔ اب جن و انسان جو ہے اگر آپ دیکھیں گے تو انسان جو ہے، انسان اللہ تعالیٰ نے اس کی پیدائش کس طرح رکھی؟ ایک نطفہ، سیمن کا ایک ڈراپ، اس سے اللہ نے تخلیق کی، اور وہ ڈراپ ایسا ہے اگرچہ کہ حکم کے لحاظ سے نطفہ پاک ہے، حدیث کے لحاظ سے پاک ہے، کیونکہ انسان نجاست سے نہیں پیدا ہوا، پاکیزہ، وہ قطرے کو اللہ نے پاکیزہ قرار دیا، حدیث میں اس کے پاک ہونے کا ثبوت ملتا ہے، یہ اور بات ہے، بعض فقہاء نے اس کو نجس قرار دیا۔ لیکن جب انسان کی طبیعت یہ ہے کہ جس سے وہ پیدا ہوا، وہ ایک قطرہ بھی اگر اس کپڑے کو لگ جائے، اس کے جسم کو لگ جائے، اس کی اسکن پر پڑ جائے تو دھونے کی کوشش کرتا ہے۔ کوئی رکھ کے لے کے پھرتا ہے کیا؟ بھائی بہت پاکیزہ چیز ہے، بہت جو ہے یہ مبارک چیز ہے، نہیں۔ تو یہ حقیر نطفے سے اللہ نے خود فرمایا کہ من ماء مہین، الم نخلقکم من ماء مہین، کہ ہم نے تمہیں ایک ارزاں، ایک جو ہے بالکل لو انداز کا جو قطرہ ہے، کم تر درجے کا جو قطرہ ہے، اس قطرے سے ہم نے تمہیں پیدا کیا۔ کیا تم نہیں سمجھتے اس بات کو؟ جب ایسے قطرے سے کہ انسان کی پیدائش ہوئی، تھوڑا سا بڑھ گیا، تھوڑی قوت آ گئی، اپنے جسم پہ کر رہا، بن کسی چیز کے، وہ ماں کے پیٹ سے ننگ دھڑنگ پیدا ہوا، باہر آیا، کوئی چیز نہیں تھی، اب اللہ نے مال دے دیا تو کر رہا، کوئی قوت نہیں تھی، اللہ نے قوتوں سے اللہ تعالیٰ نے سرفراز کیا تو کرنا شروع کر دیا۔ جو نعمتیں اللہ نے دی ہیں، جو اکڑنے والا انسان، تکبر کرنے والا انسان ایک لمحے کے لیے سوچے کہ اس کی پیدائش کیسی، کیسے کیسے مراحل طے کر کے یہاں تک پہنچا ہے۔ بعض لوگ غریب ہوتے ہیں، اس کے بعد اللہ انہیں مال دے دیتا ہے، اپنے مال پہ اتراتے ہیں، رشتہ داروں پر فخر کرتے ہیں، سیدھے منہ بات نہیں کرتے۔ اب وہ سوچیں کہ جو ہے ان کے چند سال پہلے حالات کیا تھے،
ان سے بھی گئے گزرے تھے جن پر اکڑ رہے ہیں. تو انسان اپنے ماضی کو سوچے، وہ نعمتیں جو اللہ نے دی ہیں، انسان سوچے کہ اللہ تعالیٰ اگر چاہتے تو یہ نعمتیں جو اللہ نے مجھے دی، مجھے نہ دیتے کسی اور کو دے دیتے، میں ان سے محروم رہتا. اگر انسان یہ سوچے تو تکبر کے کیڑے اس کے دماغ سے جھڑ جائیں گے، لیکن انسان یہ نہیں سوچتا. تو یہ اللہ کی صفت ہے کہ تکبر کرے. انسان کی نہ سرشت میں ہے، نہ انسان کی خلقت میں ہے، نہ انسان کی اللہ تعالیٰ نے اس طبیعت میں یہ چیز رکھی ہے، بلکہ انسان اس کو اپنے طور پر جو ہے یہ شیطانی صفت کو اختیار کر لیتا ہے. کیونکہ تکبر کرنا کس نے کیا؟ شیطان نے کیا. پہلے شیطان نے کیا. انا خیر من، کیا کہا اس نے؟ انا خیر من. اللہ نے جب سجدے کا حکم دیا تو جواب کیا تھا اس کا؟ یا اللہ اس کو میں سجدہ کروں، یہ تو کمتر ہے. تو نے مجھے آگ سے بنایا، خلقتہ من نار، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین. یہ تو جی مٹی سے بنا اور میں آگ سے بنا، میں بلند ہوں اس سے، میں اس سے پہلے سے ہوں. کوئی انسان جو اگر پہلے سے کوئی اگر کسی سیٹ پہ بیٹھا ہوا مدیر ہے، اب اس کو ہٹا کے جو کسی اور کو لایا جاتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ میں پہلے کا مدیر ہوں. ہٹ جاتا ہے پھر بھی کیا کہتا ہے؟ نہیں پہلے. ہاں ہے نا. تو یہ چیز جو ہے شیطانی چیز ہے. شیطان نے کہا کہ یہ تو میں تو پہلے سے ہوں ادھر، یہ تو اب نئی مخلوق ہے، یہ تو نے میرے سامنے پیدا کیا اور میں اس کو سجدہ کروں. انا خیر من. یہ تکبر جو ہے یہی انسان اگر اختیار کرتا ہے تو شیطان جہاں جائے گا وہ انسان بھی وہیں جائے گا. تو تکبر اللہ کی صفت ہے. اللہ نے ارشاد فرمایا حدیث قدسی کے اندر کہ الکبریاء ردائی، اللہ فرماتے ہیں تکبر میری چادر ہے، والعظمت ازاری، عظمتی اور عظمت و بلندی یہ میری لنگی ہے، یعنی میرا حصہ. اور جو کوئی بھی مجھ سے یہ تکبر کی صفت چھیننا چاہے گا، خود اختیار کرنا چاہے گا، میں اس کو جہنم میں کھینچوں گا. اللہ کا وعدہ. تو لہذا پہلی چیز جو صفت جو بیان کی گئی یہاں پر جنت میں جانے والوں کی، اور جن کو اللہ نے اپنے خاص بندوں میں چنا ہے، عباد الرحمن. تو پہلی صفت کیا ہے؟ الذین یمشون علی الارض ہونا، جو زمین پر نرم چال چلتے ہیں، سادگی کے ساتھ، سادہ مزاجی، خوش کلامی، خوش اخلاقی سے ملنا. اللہ ہزاروں نعمتیں آپ کے ساتھ ہوں گی جو دوسروں کے ساتھ نہیں ہوئی، پھر بھی یہ احساس نہیں ہونے دینا کہ آپ ان سے برتر ہیں، آپ ان سے سپیریئر ہیں. اسی وجہ سے رسول نے ارشاد فرمایا کہ اخلاق جب سکھلائے تو تبسمک فی وجہ اخیک صدقہ، اپنے ایک بھائی سے خوش مزاجی کے ساتھ، ہنسی کے ساتھ، مسکراہٹ کے ساتھ ملنا بھی نیکی ہے. کیوں؟ جو تکبر والا انسان ہوتا ہے جب وہ ملتا ہے تو کیسے ہوتا؟ اسپاٹ چہرہ، چہرے پر کچھ بھی نہیں، عبوسن قمطریرہ جو کہتے ہیں نا، چہرے پر ہزار جھریاں، ناگواری سے ملنا. بعض لوگ ہاتھ بھی دیتے ہیں تو ایسے یہ دیتے ہیں، ایسا سرا پورا ہاتھ نہیں ملائیں گے. ہاتھ کیا دیں گے؟ یہ 3 انگلیاں 4 انگلیاں یا آدھی انگلیاں ایسے ملائیں گے. کس بات کی دلیل ہے؟ ملنا نہیں چاہ رہا بندہ، ہو مجبوری سے مل رہا، اپنے آپ کو جو وہ کچھ اور انداز سے بلند سمجھ رہا. یہ سب چیزیں کہ انسان کے کیریکٹر میں، انسان کے اخلاق میں، انسان کے سلوک میں، انسان کی باتوں میں، انسان کی چال ڈھال میں یہ چیزیں ظاہر ہوتی ہیں. جو تکبر ہے جس سے بچنا چاہیے. اور جنت میں جانے والوں کی یہاں پر پہلی صفت کیا بیان کی گئی؟ کہ وہ نرم چال چلنے والے ہوتے ہیں، تکبر سے دور ہوتے ہیں. دوسری بات فرمایا اللہ نے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جب جاہل ان کے منہ کو لگتے ہیں تو وہ لوگ کہتے ہیں بھائی سلامتی، تم اپنی جگہ سلامتی سے رہو، ہم اپنی سلامتی، ہم تمہارے منہ نہیں لگنا چاہتے، ہم الجھنا نہیں چاہتے، ہم جھگڑنا نہیں چاہتے. پیغام اب پہنچائے یہاں سے، توحید کا پیغام لے کر گئے اپنے گھروں میں، اپنے رشتہ داروں میں، ان کو بتایا کہ یہ توحید ہے، یہ شرک ہے، یہ کفر ہے، یہ ایمان ہے، یہ ارکان ایمان ہے، یہ ارکان اسلام ہے، یہ توحید کی قسمیں ہیں، یہ شرک کی قسمیں ہیں. اب گھر والے، رشتہ دار یا جاننے والے نہیں مانتے. کیوں؟ انہیں علم ہی نہیں. نہ ماننے کی وجہ کیا ہے؟ علم نہیں. اب وہاں پر
آپ چھوٹی سی عمر کے، ان کے ساتھ وہ بڑے ہیں اور آپ عمر میں چھوٹے ہیں، اب آپ جا کے بیان کر رہے ہیں، تو قبول کرنا ان کے لیے دشوار ہو جاتا ہے، تعلیم حاصل نہیں کرنا چاہتے، حق اب تک نہیں پہنچا تھا ان تک، یا پہنچا بھی تھا تو کان نہیں دھرے تھے، اب حق پہنچ رہا ہے تو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اب آپ کا کام کیا ہے؟ جھگڑنے کی ضرورت نہیں، آپ پیغام پہنچا۔ رسول اللہ نے کیا کیا؟ آپ کیا مکے والوں سے ہر ایک سے جھگڑنا شروع کر دیا کیا؟ جبکہ آپ کو ہر قسم کی تکلیف دی گئی، آپ کے صحابہ کو ہر قسم کا عذاب دیا گیا ان لوگوں کی جانب سے، اس کے باوجود بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جھگڑنے کا اللہ نے حکم نہیں، اللہ نے نہ حکم دیا، نہ اللہ کے رسول نے حکم دیا۔ یہاں تو کئی مرتبہ صحابہ نے آ کر شکایت کی، جب آخری دور میں صحابہ کی ایک جماعت بن گئی تھی، حضرت عمر کے اسلام لانے کے بعد، حضرت حمزہ کے اسلام لانے کے بعد مسلمانوں کو قوت آ گئی تھی، تو صحابہ نے اللہ کے سے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تھوڑے قوی ہو گئے ہیں، ہم ان سے لڑیں گے، جھگڑیں گے۔ آپ نے فرمایا نہیں نہیں، وقت نہیں آیا۔ تو جہاں پر جہالت ہو، جہاں پر علم نہ ہو، وہاں پر علم کی روشنی کو پھیلانا یہ ہمارا کام، ان سے جھگڑنا نہیں۔ اور یہ اللہ نے فرمایا کہ ادع الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ تین مراحل اللہ نے پیش کیا، جب تم دعوت دو، ان کو اپنے رب کی طرف بلاؤ، تو پھر کیسے؟ بالحکمہ، حکمت کے ساتھ، مصلحت کے ساتھ، وقت کے ساتھ، شخصیت کیسی ہے اس کے اعتبار سے، کس علم کا آدمی ہے، کس طبقے کا آدمی ہے، کس طرح کا آدمی ہے، اس اعتبار سے آپ دعوت پیش کریں۔ ان سب چیزوں کو جو حکمت کے اندر داخل کیا گیا۔ والموعظۃ الحسنہ، جب آپ ان سے کہیں تو کہہ رہے تو آپ حق بات ہے، سچ بات ہے، ڈنکے کی چوٹ پہ کہنا چاہیے، لیکن کس انداز سے؟ بہترین نصیحت کے انداز سے، خوش اخلاقی کے ساتھ، نرمی کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ نے فرعون کے پاس کس کو بھیجا؟ موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا۔ موسیٰ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کے قریب ترین مقام والے نبی تھے اس وقت، آپ سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ سے قریبی مقام کسی اور انسان کا نہیں تھا، وقت کے رسول تھے، کلیم اللہ تھے، اللہ تعالیٰ سے براہ راست گفتگو کرتے تھے، بات کرتے تھے۔ اتنے بڑے مرتبے والے رسول کو اللہ نے بھیجا، اپنے سب سے پیارے حبیب کو، اپنے سب سے قریب ترین بندے کو بھیجا، اپنے سب سے مبغوض بندے کی طرف، فرعون کی طرف۔ مبغوض بندہ کیوں؟ اس وقت پورے سرزمین پر اس کی طرح تکبر کرنے والا کوئی اور نہیں تھا، جس نے دعویٰ کیا کیا؟ انا ربکم الاعلی، میں ہی تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، میرے برابر کوئی بھی نہیں ہے۔ لوگوں سے سجدے کرواتا تھا، لوگوں کو غلام بنا کر رکھا تھا، اپنے آپ کو خدا بنا کر رکھا تھا، وقت کا فرعون وہی تھا۔ اپنے سب سے محبوب بندے کو، اپنے سب سے مبغوض بندہ جو سب سے اللہ تعالیٰ کا مخالف تھا، اس کی طرف بھیجا۔ ایسی صورت میں جب بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ تو ساتھ میں معجزات بھی بھیجتا ہے، ساتھ میں معجزے بھی ہیں۔ ڈنڈا ہے، نیچے ڈالتے ہی سام نکل جائے گا، ہاں، حیۃ تسعیٰ، معجزہ موجود ہے۔ اللہ نے نہیں فرمایا کہ جاؤ بولو سختی سے، نہیں مانے تو جب اژدہا کھول دو نکل جائے گا اس کو، بولا اللہ تھا نہیں، پیارے سب سے پیارے بندے کو بھیج رہا ہے سب سے بڑے کافر کی طرف، پھر بھی اللہ تعالیٰ کیا وصیت کرتا ہے؟ فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ۔ موسیٰ اور ہارون یہ دونوں گئے تھے، دونوں کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا تھا۔ اے موسیٰ اور ہارون، فقولا، تم دونوں کہو، کیا کہو؟ قولا لینا، نرم بات، خوش اخلاقی والی بات، نرمی کے ساتھ، نرمی کے ساتھ، قولا لینا۔ کیوں؟ لعلہ، اللہ کو معلوم ہے، اللہ کو معلوم تھا نا کہ وہ تکبر کرے گا، مخالفت اترے گا، موسیٰ کا پیچھا کرے گا، آخر میں جو ہے سمندر میں غرق ہوگا۔ اللہ کو معلوم تھا نہیں معلوم تھا؟ معلوم تھا۔ اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ بندے پر حجت پوری ہو،
بندے کے اخلاق ظاہر ہوں، ایک داعی کے اخلاق کیسے ہوں، ایک حق بات کہنے والا کس انداز سے کہنا چاہیے، یہ اللہ تعالیٰ پیش کرنا چاہتا ہے۔ قولا لینا، نرم بات کہو، نرمی کے ساتھ پیش آؤ، لعلہ، کیوں؟ لعلہ یتذکر، شاید کہ جو ہے وہ نصیحت حاصل کرے، او یخشا، شاید کہ وہ ڈر جائے، اللہ تعالیٰ کے رجوع کر لے۔ تو یہ چیز ہونی چاہیے، یہ چیز ہونی چاہیے۔ تو لیکن جہاں جہالت پر انسان اتر آ جاتا ہے، نہیں ماننے پر اتر آ جاتا ہے، تو پھر وہاں پر سلامتی کے ساتھ انسان ہٹ جائے۔ ہمارا اور آپ کا کام کیا ہے؟ وما علیک الا البلاغ، اللہ نے نبی کو فرما دیا، نبی اے رسول تمہارا کام، آپ کا کام پہنچا دینا، حق بات ان کے کانوں میں ڈال دینا ہے، باقی ہدایت کا دینا نہ دینا وہ اللہ کا ذمہ ہے، آپ کا ذمہ نہیں، آپ پہنچا دیں۔ مانتے ہیں الحمدللہ، اللہ نے توفیق دے دی، نہیں مانتے ہیں، آپ سے جھگڑے پر اتر آتے ہیں، تو پھر آپ وہاں پر سلامتی کے ساتھ راستہ الگ کر لیں، اور دوسرے جو اللہ کے مخلوق بہت ہے، آپ ان کی طرف متوجہ ہو جائیں جو شاید قبول کریں۔ تو یہ جو دوسری صفت ہے، جو جہاں پر جاہل لوگ آتے ہیں جو آپ کے سامنے مخالفت پر اتر آتے ہیں، آپ سے جھگڑے کرنے پر اتر آتے ہیں، تو انہیں آپ سلام کہہ کر وہاں سے ہٹ جائیں۔ اور اس کے بعد کی صفت فرمایا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، جو رات گزارتے ہیں، بات یبیتو کا مطلب رات گزارنا، یہ خاص ہے، یہ لفظ خاص ہے رات گزارنے کے، جیسے اصبح یصبح یہ صبح کا وقت، اضحیٰ یضحی یہ جو ہے ضحیٰ کا وقت، یہ وقت گزارنا، جی قال یقیل قیلولہ کا وقت۔ تو اب یہ بات ہے یبیتو، یہ رات گزارنا، والذین یبیتون، یہ رات گزارتے ہیں کیسے؟ لربہم سجدا وقیاما، سجدا وقیاما لربہم، یعنی حالت ان کی کیا ہوتی ہے؟ بستروں سے چمٹے ہوئے، عشاء کے بعد جو لیٹے، اب فجر کی اذان کوٹ رہے ہیں، نہیں، یہ تو ٹھیک ہے، فجر کا اذان کوٹ گئے، فجر آپ پڑھ لی، فرض ہو گئی، لیکن جو اللہ کے جنتی بندے، جنت کے حقدار، جو رحمان کی رحمانیت کے حقدار جو بندے ہوتے ہیں، جن کی خاص ایک صفت ہوتی ہے، جو اللہ والوں کی صفت ہے، وہ کیا ہے؟ جب ان کی رات کا کچھ حصہ، یا رات کا بہت سارا حصہ، یا کچھ نہ کچھ حصہ اللہ تعالیٰ کے حضور سجدے میں اور قیام میں بسر ہوتا ہے، جو ہم میں سے بہت سارے لوگ اس سے محروم ہیں۔ کوشش یہ ہو کہ رات کے کچھ حصے میں ہم اللہ کے حضور 2 رکعت 4 رکعت سنت کے مطابق 8 رکعت پڑھ لیں، اور وتر پڑھ لیں، کچھ نہیں ہو سکتا 2 رکعت پڑھ لیں، 1 رکعت وتر پڑھ لیں۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمومی طور پر آپ رات کے آخری پہر میں اٹھتے تھے۔ رات کے اگر 3 حصے ہم کر لیں تو رات کب سے شروع ہوتی ہے؟ عشاء سے، مغرب کی اذان سے رات شروع ہوتی، ختم کب ہوتی ہے؟ فجر کی اذان۔ مغرب کی اذان سے فجر کی اذان یا رات کا حصہ۔ اب اس کے 3 حصے آپ کریں، مثال کے طور مغرب کی اذان اب ہو رہی ہے سمجھیے 7 بجے، فجر کی اذان سمجھیے کہ 6 بجے، مطلب موٹا موٹا حصہ ہم تو کتنے گھنٹے ہو گئے؟ 11 گھنٹے۔ اب ان 11 گھنٹوں کو آپ 3 حصوں میں تقسیم کریں، 1/3، تو 1/3 کتنے حصے ہو گئے؟ تقریباً 3.5 گھنٹے، تقریباً 3.5 گھنٹے فجر کی اذان سے پہلے کے 3.5 گھنٹے۔ فجر کی اذان کب ہو رہی ہے؟ اب 6 بجے، 6 بجے، 5، 4، 3، 2:30، یہ 2:30 بجے سے لے کر فجر کی اذان تک کا جو ہے، میں یمبو کا خود بتا رہا ہوں کیونکہ بعض لوگ جو باہر والے سن رہے ہوں گے ان کا اپنا حساب ہوگا۔ تو ایک 3.5 گھنٹے، آخری 3.5 گھنٹے کا یہ آخری پہر ہے، ثلث اللیل۔ یہ ثلث اللیل جو سب سے فضیلت والا وقت ہوتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر جو ہے آپ اسی وقت میں آپ کھڑے ہوتے تھے رب کے حضور تہجد کے لیے۔ اب یہ وقت ہوتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ خود ہی بندوں پر خصوصی توجہ دیتے ہیں، رحمان کی رحمانیت اس وقت جوش میں ہوتی ہے، رحمت خصوصی طور پر اللہ تعالیٰ نچھاور کرنا چاہتے ہیں ان بندوں پر جو اس وقت اٹھیں اور رب کے حضور کھڑے ہو جائیں، جس وقت اللہ تعالیٰ پہلے آسمان پر نازل ہوتے ہیں اور بندوں کو پکارتے ہیں،
ہے کوئی مجھ سے جو طلب کرے میں اس کو عطا کروں، ہے کوئی جو مجھ سے دعا کرنا چاہے اور میں اس کی دعا کو قبول کروں، ہے کوئی جو مجھ سے اپنی مغفرت طلب کرنا چاہے میں اس کو معاف کر دوں، اس کے گناہوں کو مٹا دوں۔ یہ اللہ تعالیٰ پکارتے رہتے ہیں۔ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں اس وقت کوئی بندہ اٹھے اور اللہ کے حضور وضو کر کے کھڑا ہو جائے، نماز پڑھ لے، تو اللہ اس کی نماز کو بھی قبول کرتے ہیں، اس کی دعاؤں کو بھی قبول کرتے ہیں۔ یہ بہترین وقت ہے۔ کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے، رات میں پہلے مرحلے میں سو جاتے، عشاء کی فوری بعد سو جاتے۔ ہمارے عشاء کے بعد 11-12 بجے تک جاگتے نہیں رہتے تھے، واٹس ایپ میں اس میں جو بڑے رہتے ہیں نا چیٹنگ میں، سب گھر کے سب سو گئے، چیٹنگ چل رہی۔ اب رات میں دیر سے ہونے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، صبح میں نماز تہجد تو کیا فجر بھی جاتی ہے۔ تو رسول اللہ کی عادت مبارک کیا تھی کہ عشاء کی فوری بعد آپ سو جاتے تھے، تو عشاء کی فوری بعد سو گئے، پھر درمیان یہ رات میں اٹھتے تھے دوسرے مرحلے میں۔ دوسرا مرحلہ کیا، دوسرا تہائی، مطلب 2:30 سے پہلے آپ حساب کر لیں، پھر 3.5 گھنٹے، 2، 1، 12، 1، ہاں 11 بجے، تو 11 سے 2:30 بجے کا جو وقت ہے یہ دوسرا مرحلہ ہے۔ اس میں جو ہے آپ اٹھ کر کھڑے ہوتے، نماز پڑھ لیتے، پھر سو جاتے، پھر فجر کی اذان کو، کبھی اس طرح بھی آپ کرتے۔ کبھی کبھار کیا ہوتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات میں پڑھ کر سو جاتے اور ساری رات سوتے رہتے، رات کا مطلب پہلی رات، یہ کبھی کبھار۔ عشاء کے بعد آپ گھر تشریف لاتے، اب اس وقت جو ہے کب تک، 11 بجے کے اندر اندر، یہ پہلا مرحلہ، اس میں آپ نمازیں ادا کرتے تہجد کی نیت سے، پھر سو جاتے۔ کبھی ایسا ہوتا کہ نوافل پڑھ کر، یہ تہجد پڑھ کے سو جاتے، وتر آپ آخری میں اٹھ کر پڑھتے۔ یہ مختلف حالات ہیں جو حدیث میں ہمارے سامنے بات آتی ہے۔ اب کوئی انسان رات کے آخری پہر میں نہیں اٹھ سکتا تو کم سے کم عشاء کے بعد سونے سے پہلے وضو کر لے اور 2 رکعت، 4 رکعت، 8 رکعت، اللہ جتنی توفیق دے تہجد کی نیت سے ادا کر لے، اور وتر کو اٹھ سکتا ہے آخری پہر میں اٹھے، نہیں اٹھ سکتا ہے تو اسی وقت وتر پڑھ لے، انشاءاللہ اللہ تہجد کا اجر عطا کرے گا۔ کیونکہ بعض صحابہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وصیت فرمائی۔ یہ روایت حضرت ابو ذر سے بھی ہے، حضرت ابو ہریرہ سے بھی ہے، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں وصیت فرمائی۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اوصانی خلیلی بثلاث، میرے پیارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 3 باتوں کی وصیت فرمائی، 3 باتوں کی نصیحت فرمائی۔ وہ 3 باتوں میں پہلی بات کیا ہے، سیام ثلاثۃ ایام من کل شہر، ہر مہینے کے 3 روزے، یہ 3 روزے پورے مہینے کو کمپلیٹ کر دیں گے، ایک کے بدلے میں 10 روزوں کا اللہ ثواب۔ 3 روزے رکھتے چلے گئے آپ ہر مہینے تو گویا زندگی بھر روزے دار۔ کوئی شرط نہیں کہ 13، 14، 15 رکھیں، کوئی شرط نہیں، اللہ جب آپ کو موقع دے دے۔ ہاں صرف جمعے کا آپ اکیلا نہ رکھیں، جمعہ رکھیں گے تو آگے پیچھے ملائیں، 3 روزے رکھنا۔ دوسری وصیت صلاۃ الضحیٰ، چاشت کی نماز جو اشراق کی نماز کا جو وقت ہوتا ہے اسی وقت سے شروع ہوتا ہے، اور ظہر کی نماز کا جو اذان ہوتی ہے اس سے 10-15 منٹ پہلے تک کا اس کا وقت رہتا ہے، یہ ہے صلاۃ الضحیٰ کا وقت۔ تو اس وقت میں 2 رکعت نماز پڑھ لیں صلاۃ الضحیٰ کے نام سے، یہ دوسری چیز۔ تیسری چیز کیا ہے، ان اوتر قبل ان انام، میں وتر پڑھ لوں سونے سے پہلے۔ یہ ان صحابہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت فرمائی، جیسے محدثین فرماتے ہیں کہ جن کو رات کے آخری پہر میں اٹھنا مشکل ہوتا تھا، آپ نے ان کے لیے فرمایا کہ سونے سے پہلے جو تمہیں ادا کرنی ہے تہجد کی نیت سے ادا کرو، کیونکہ لیل میں داخل ہو گئے نا آپ، آخری ثلث اللیل میں ادا کرنا بے شک افضل ہے، لیکن جائز وقت جو شروع ہو جاتا ہے وہ عشاء کے بعد بھی آپ پڑھ لے سکتے ہیں، عشاء کے بعد بھی آپ 2 رکعت، 4 رکعت جو آپ کو اللہ توفیق دے پڑھ لیں، اور پھر اس کے بعد وتر پڑھ کر سو جائیں۔ تو یہ جو ہے کم سے کم اللہ تعالی ہمیں اس طرح کرنے سے ان رات میں اللہ کے حضور
قیام اور سجدہ کرنے والے جو رحمان کے بندے ہیں، جو جنتی بندے ہیں، ان میں اللہ ہمیں شامل فرما دیں گے انشاءاللہ۔ تو یہ تیسری بات ہو گئی۔ چوتھی بات یہ ہے کہ یہ لوگ جو ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، اللہ سے مانگتے ہیں، والذین یقولون، یہ اللہ تعالیٰ سے التجا کرتے رہتے ہیں۔ کیا التجا، کیا دعا ہوتی ہے ان کی؟ ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، یہ ہے اصل دعا۔ ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اے اللہ تو ہم سے جہنم کے عذاب کو ہٹا دے، جہنم کے عذاب کو ہم سے پھیر دے، دور کر دے۔ کیوں؟ اس کے بعد سبب اللہ نے بیان کیا، ان عذابہا کان غراما، اس لیے کہ اس کا عذاب جب لگ جاتا ہے تو لگی جاتا ہے، کان غراما، چمٹ جاتا، انہا ساءت مستقرا و مقاما، اور کیا ہی بری جگہ ہے، یعنی جہنم جس کا ٹھکانہ جہنم بن گیا، جس کا مقام ٹھہرنے کی جگہ جہنم بن گئی، وہ بڑا ہی بد نصیب ہے۔ اس وجہ سے ان کی دعا کیا ہوتی ہے؟ جہنم سے بچنے کی دعا ہوتی ہے۔ تو رحمان کے بندے، جنت میں جانے والے بندے، ان کی دعا کیا ہے؟ آپ اتنی لمبی دعا بھی نہ کریں، کم سے کم ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، یہ مشکل ہے کیا؟ ہاں، ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اے ہمارے رب تو ہم سے جہنم کے عذاب کو ہٹا دے، یہ دعا ان کی ہوتی۔ تو اس دعا کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے کیا کرتے ہیں؟ جہنم سے بچاتے ہیں، اور کہاں داخل کرتے ہیں؟ جنت میں داخل کرتے ہیں۔ اس سے پہلے بھی اب ان آیات کے اندر ایک اور دعا بھی آگے آتی ہے، تو اس سے پہلے بھی جنتیوں کی ایک دعا جو ہے میں نے ذکر کیا ہے پچھلے درسوں میں، جو سورہ آل عمران کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، جو ان الذین یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، یہاں پر بھی دیکھیے وہی چیز ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہم ایمان لے آئے، اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا، تو ہمارے گناہوں کو تو معاف کر دے، فاغفر لنا ذنوبنا، پھر کیا کر؟ وقنا عذاب النار، اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ تو جہنم کے عذاب سے بچنے کی دعا وہاں بھی اللہ نے سکھلائی سورہ آل عمران کے اندر، جس میں اللہ نے فرمایا کہ یہ لوگ جنت میں داخل ہونے والے ہیں۔ پھر اس کے بعد یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ اسی بات کو اللہ تعالیٰ مختصر سے انداز میں یہاں پر بھی اللہ ذکر کرتے ہیں کہ یہ وہ بندے ہیں جو اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اے ہمارے رب تو ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے، ہم سے اس عذاب کو ہٹا دے۔ اور پھر اس کے بعد پانچویں صفت اللہ نے بیان فرمائی، اس میں تین صفتیں وہ ہیں جو پچھلے آیات میں آ چکی ہیں، تو 13 صفتیں ہیں ان آیات کے اندر، تو 3 صفتیں اگر جو مکرر ہیں، ریپیٹڈ ہیں، وہ اگر ہٹا دیں تو کتنی بچیں گی؟ صرف 10 صفتیں اس کے اندر موجود ہیں۔ تو اس میں اس کے بعد کی صفت بیان کی، والذین اذا انفقوا، جب وہ خرچ کرتے ہیں، تو انفاق کے بارے میں اس سے پہلے آ چکا، اللہ کے راہ میں خرچ کرنے کے سلسلے میں کہ رحمان کے جو ہے جنتی بندے اللہ کے راہ میں خرچ کرتے ہیں، لیکن یہاں پر خرچ کرنے کی صفت اللہ بیان، کیفیت اللہ نے بیان فرمائی، لم یسرفوا، جب یہ خرچ کرتے ہیں، لم یسرفوا تو اسراف بھی نہیں کرتے، ولم یقتروا اور بخیلی بھی نہیں کرتے، وکان بین ذلک قواما، ان کا خرچ جو ہے یہ درمیانی صفت والا ہوتا ہے، میانہ روی والا ہوتا ہے، پیسے ہیں اڑاؤ، بعد میں خالی، پیسے اللہ نے بہت دیا، چمٹ کے بیٹھے، نکلتا نہیں، ایک دمڑی نہیں نکلتی، ایک حبہ نہیں نکلتا جیب میں سے، تو پیسوں کی محبت، بخیلی، اس کو کہتے ہیں شح، عربی ایک تو ہے بخل، بخل کیا ہے؟ بخیلی، اور شح کیا ہے؟ بخیلی کے ساتھ ساتھ حد درجہ بخیلی، حد درجہ طماع، حریص، خود کا بھی بچا لینا، دوسرے کا بھی، وہ بھی ہونا ہے نا، خود کا بھی خرچ نہیں ہونا، دوسرے کا بھی اس پہ بھی جو قبضہ کر لینا، تو یہ جو حرص ہے یہ جو انسان کو شح میں مبتلا کرتا ہے، اللہ نے فرمایا کہ وَمَن یُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، جو نفس کی بخیلی سے بچا لیا گیا، اس شح سے بچا لیا گیا، وہ ہے کامیاب لوگوں میں شامل ہے۔ تو ان کا خرچ جو ہوتا ہے وہ میانہ روی ہوتا ہے، یعنی کہ جو جتنا ہے سب خرچ کر کے پھر آپ بھیک مانگتے پھریں، نہیں، اسی وجہ اللہ کے خرچ کرنے کا، اللہ کے راہ میں اگر تم خرچ کرنا چاہو تو پہلے کس پر خرچ کرنا ہے؟
باہر یا اندر؟ باہر والوں پر، گھر والوں پر؟ گھر والوں پر۔ ایک صحابی آتی ہیں، یا رسول اللہ میں خرچ کہاں سے شروع کروں، کس کس کو دوں، میرے پاس مال ہے، اب میں اسٹارٹ کرنا چاہ رہا ہوں خرچ کرنا، کہاں سے شروع کروں؟ تو آپ نے فرمایا وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ، کیا فرمایا؟ وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ، تمہارے ڈیپینڈنٹ جو ہیں، تمہاری ذمہ داری میں جو ہے، خرچ وہاں سے شروع کرو، پہلے ان کی حاجتوں کو پورا کرو۔ اگر تم نیت رکھو، اپنے بیوی بچوں پر خرچ کر رہے ہو، لیکن نیت یہ رکھو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں خرچ کرنے کا حکم دیا ہے، تمہاری ذمہ داری میں ان لوگوں کو رکھا ہے، ان پر خرچ کرنا تمہاری ذمہ داری اللہ نے بنا دیا ہے، اللہ تعالیٰ کے اس حکم کو پورا کرنے کے لیے میں خرچ کر رہا ہوں، ایک ایک پیسہ بھی اللہ تعالیٰ کے حضور خرچ کرنے کا اللہ اجر عطا فرمائے۔ باہر والوں کو صدقہ دینے سے زیادہ یہ صدقہ اللہ قبول کرتے ہیں۔ اور دوسرے نمبر پر خرچ کہاں پر؟ جو تمہارے رشتہ دار ہیں، تمہاری ذمہ داری میں نہیں ہے لیکن تمہارے رشتہ دار ہیں، ان پر خرچ کرو، ان کی غریبی کو دور کرو، ان کی حاجتوں کو پورا کرو۔ اور اس وقت میں اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ اس طرح کرنے سے تمہیں دوہرا اجر اللہ عطا کرتے ہیں، ایک خرچ کرنے کا، دوسرا رشتے کو قائم کرنے کا، صلہ رحمی کا دوہرا اجر، جو ہم نہیں کرتے، کیونکہ باہر خرچ کرتے ہیں تو واہ واہ کرتے ہیں، سیٹ صاحب آگے پیچھے گھومتے ہیں، رشتے دار دیے، ہفتہ دیا بھائی بولتے، کوئی تعریف نہیں، نفس کو تعریف چاہیے نا، تعریف نہیں ملتی، تو رشتہ داروں کو چھوڑ دیتے ہیں، باہر خرچ کرتے ہیں۔ یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ اخلاص نہیں ہے خرچ کرنے میں، واہ واہ چاہیے، تعریف چاہیے، نفس کو موٹا کرنا چاہیے، تب ہم خرچ کریں گے، تو اللہ کے لیے نہیں ہو، تو لہٰذا خرچ کا مسئلہ اللہ نے فرمایا کہ یہ خرچ جو میانہ روی سے خرچ کرتے ہیں۔ ہاں کسی کا توکل اتنا زیادہ ہے کہ وہ جو ہے اللہ والا ہے، اللہ سے قریبی تعلق ہے، وہ اپنا پورا مال بھی خرچ کر دیتا ہے اللہ کے راہ میں، تو بھی وہ چیز پسندیدہ ہے، جیسے حضرت ابوبکر نے کیا کیا؟ اللہ کے رسول نے جنگ تبوک کے موقع پر کہا کہ لاؤ جس کے پاس جو کچھ بھی لاؤ، کیونکہ ساعت العسرہ، یہ تنگی کی گھڑی ہے، بڑا ہی کٹھن وقت ہے، لوگوں کے پاس پیسہ نہیں ہے، دور کا سفر ہے، اور جیش کے لیے ہاں ہمیں جو ہے خرچ کرنا ہے، تیاری کرنی ہے جنگ کے لیے، جس کے پاس جو کچھ ممکن ہے لاؤ۔ حضرت عمر نے کہا کہ اب موقع ہے، میرے پاس پیسہ ہے، ہمیشہ ابوبکر آگے رہتے ہیں، آج میں آگے ہو جاؤں گا، تو گھر کا جتنا سامان ہے سب سمیٹا، جو بھی قیمتی چیزیں تھیں سب سمیٹا، اس کا آدھا گھر میں رکھا، آدھا لے کر پہنچے، کہا کہ یا رسول اللہ آپ لیجیے، یہ جو اللہ نے مجھے اس مرتبہ بہت دیا ہے آپ نے۔ کہا کہ عمر گھر پہ کچھ چھوڑ کر آئے؟ کہا کہ ہاں یا رسول اللہ آدھا تو میں گھر پہ رکھ کر آیا ہوں، اور یہ آدھا الحمدللہ اللہ کے اس میں برکت کی دعا تھی۔ کچھ دیر میں ابوبکر آتے ہیں، اپنا جو کچھ بھی تھا ساتھ سمیٹ کے لاتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ لے لیجیے اللہ کے لیے۔ کہا کہ ابوبکر گھر پہ کچھ چھوڑ کر آئے؟ جی ہاں، اللہ اس کے رسول کا نام ہے گھر پہ، سب کچھ جو تھا لے کر آ گئے۔ یہ توکل ہے، یہ اللہ کے ساتھ قریبی تعلق ہے، کیونکہ خرچ کرنے والا، اللہ کے راہ میں خرچ کرنے والے کو اللہ تعالیٰ ذلیل نہیں کرتے، اللہ بے یار مددگار نہیں چھوڑتے۔ انفق انفق علیک، خرچ کرو اللہ کے راہ میں، تم پر خرچ کیا جائے گا۔ اسماء بنت ابی بکر کو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا یا اسماء لا توعی فیوعی اللہ علیک، جمع کے گن گن کے نہ رکھنا، پھر اللہ تعالیٰ بھی گن گن کر دے گا۔ تم اللہ کے راہ میں گن گن کر دو گے تو اللہ بھی گن گن کر دے گا تمہیں۔ لا تحسی، سوند کر جو رکھنا ہے اس طرح نہ کرو، پھر اللہ تعالیٰ بھی تمہارے خلاف اللہ تعالیٰ بھی جمع کر لیں گے۔ تو خرچ کرنے کا اللہ کے حکم دیا، لیکن یہ جو ہے انسان کے توکل، انسان کے قربت اللہ تعالیٰ سے جس طرح کا جو ہے قریبی تعلق انسان کا رہتا ہے، اس پر ڈیپینڈ ہوتا ہے۔ عام جیسے ہم جیسے انسانوں کے اللہ نے کیا فرمایا یہاں پر؟ خرچ کرو، لیکن تمہارے اپنے ذمہ داری میں جو لوگ ہیں ان کا بھی خیال کرنا، فضیلت وہاں سے شروع ہوتی ہے، پھر اس کے بعد اپنے خاندان والے، پھر اس کے بعد جو آپ کی نظر میں محتاج، جس کی حاجت آتھینٹک ہو، پورے پروف کے ساتھ واقعتاً محتاج ہے، یہ نہیں کہ جو بھیک منگے جو کھڑے رہتے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ وہ جو ہے بیچارے وہ جو غریب ہیں، غربت کے جو ہے کا لبادہ اوڑھ کر کھڑے رہتے ہیں، صورت غریب کی بنا رکھتے ہیں، کوئی تو ہاتھ پیر توڑ کے بھی کھڑ جاتا ہے، کوئی خواہ کا پٹی بن کے کھڑ جاتا ہے۔ ہاں آپ ان کو دیکھیں گے تو آپ سے زیادہ مالدار رہتے ہیں، تو یہ لوگ محتاج نہیں ہوتے جب تک کہ آپ
ان کے بارے میں پتہ کر لیں کہ واقعتاً وہ بندہ محتاج ہے. تو محتاجوں کو کی محتاجی کو دور کرنا، ان پر خرچ کرنا واقعتاً جو ہے یہ ایمان والوں کو سکھایا گیا. تو لہٰذا اس کے بعد پھر جو اس کے بعد کی جو باتیں ہیں اس میں اللہ فرماتے ہیں. اس کے بعد کون سا 1 2 3 4 5ویں بات، چھٹی بات والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر. اب یہاں پر اللہ نے اساس کو ذکر کر دیا. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو جنتی لوگ، رحمان کے بندے، لا يدعون مع اللہ الہا آخر، اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود نہیں بناتے. کسی اور کے لیے عبادت کی جو بھی چیزیں اللہ نے بتائی ہیں عبادت کے لیے، ان چیزوں میں سے کسی چیز کو ان کے لیے پیش نہیں کرتے. سجدہ ہے، رکوع ہے، نظر ہے، نیازیں ہیں، نمازیں ہیں، ہماری زکوٰۃ ہے، ہماری مالی عبادتیں ہیں، ہماری قربانیاں ہیں، ہمارے جو ہے دعائیں ہیں، مصیبت میں پکارنا ہے، اور جو اسی طرح مدد طلب کرنا ہے ان چیزوں کے اندر جس میں اللہ ہی مدد کر سکتا ہے. ان سب اسی طرح امید کرنا ہے، خوف کھانا ہے، خشیت ہے، یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ عبادات ہیں جو اللہ تعالیٰ ہی کے لیے خاص ہے. ان میں سے کوئی چیز بھی اللہ کے سوا کسی اور کے لیے وہ پیش نہیں کرتی. شرک کا کوئی کام انجام نہیں دیتے. توحید خالص ان کی زندگی میں ہوتی ہے. جیسے اس کے بارے میں آپ کو بہت کچھ بتایا جا چکا ہے. اور شفاعت بھی، اگر کوئی بندہ جہنم میں بھی چلا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ شفاعت کا حق اسی بندے کے حق میں دیتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی توحید پر قائم رہا، رتی برابر بھی، ذرہ برابر بھی وہ شرک میں مبتلا نہیں رہا. اگر رہا بھی تو اس نے توبہ کر لیا. جس کے دل کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان سے مراد وہاں پر توحید ہے، رائی کے دانے کے برابر بھی توحید رہی جس کے دل کے اندر، اسی پر وہ مرا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے شفاعت کا حق دیں گے کہ اس کی شفاعت کی جائے، وہ جنت میں جائے گا. ورنہ اگر یہ چیز بھی نہیں رہی، شرک ہی میں ڈوبا رہا، اس کا عمل بھی شرک، اس کا عقیدہ بھی شرک، موت بھی شرک پر ہوئی، بغیر توبے کی شرک پر موت ہو گئی، تو پھر ایسا بندہ جنت کا حقدار نہیں، جہنم کا سزاوار ہے. تو یہ وہ لوگ ہیں جو توحید پر مرتے ہیں اور جو ہے شرک کی طرف نہیں جاتے، کسی اور الہ کو نہیں پکارتے. اور پھر اس کے بعد وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، اور کسی جان کو، کسی نفس کو قتل نہیں کرتے، قتل جیسے جرم میں مبتلا نہیں ہوتے. الا بالحق، سوائے اللہ تعالیٰ نے حق کے ساتھ جو قتل رکھا ہے شریعت میں، وہ قتل اگر ہوا ہے تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کے پاس وہ معافی ہے. اور یہ جو حق کے ساتھ جو قتل ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے قتل کی، وہ کیا ہے؟ پہلی صورت کیا ہے؟ خون کے بدلے خون، جان کے بدلے جان. دوسری صورت کیا ہے؟ انسان مرتد ہو جانا، دین کو چھوڑ دینا، کافر ہو جانا. تیسری چیز رجم، جو شادی شدہ انسان اگر زنا کر مبتلا ہو اور اقرار کر لے، یا کہ اس کے خلاف چار عینی گواہ اگر مل گئے، تو پھر حد جاری کی جائے گی، اس کو رجم کیا جائے گا، اس کی جان لی جائے گی. تو یہ وہ صورتیں ہیں جن کو رسول اللہ نے فرمایا یہاں پر الا بالحق. یہ حق جان کے بدلے جان ہے، مرتد کے بدلے اس کی جان لی جائے گی. اور اسی طرح شادی شدہ جو انسان زنا کر مبتلا ہوتا ہے اس کی بھی یہی سزا. یہ 3 صورتوں کے علاوہ کوئی اور صورت نہیں جس میں کسی جان کو قتل کیا، کسی انسان، یا جان سے مراد کا انسان ہے، یعنی کہ اب چونٹی کو مار دی ہے، اب ایک چڑی کو مار دی ہے، بھائی جان چلی گئی، نہیں، جان سے مراد کیا ہے یہاں پر؟ انسان ہے. تو انسان کا قتل ان 3 صورتوں میں جائز ہے. لیکن یہ تینوں صورتوں کے اندر، اب آپ کے بھائی کو کسی نے مار دیا، آپ پکڑ کے اس کو اڑا دیے، جائز ہے؟ نہیں. یہ تینوں صورتوں کا حقدار وقت کا حاکم ہوگا، وقت کی حکومت ہوگی، اسلامی حکومت جو ہے وہ جاری کرے گی، وہ اپنے قاضی کو حکم دے گی. جیسے یہاں پر ہوتا ہے، یہاں پر بھی ہوتا ہے، قصاص کے طور پر دیا جاتا ہے. اگر کوئی خون بہا دینے کے تیار نہیں ہوتے تو پھر ان سے قصاص لیا جائے، جان کے بدلے جان. لیکن کون؟ اب قبیلے والوں کو مار دیں؟ نہیں، یہ انصاف نہیں، یہ فساد ہو جاتا ہے. پھر وہ ماریں گے، پھر وہ آپ کے لوگوں کو ماریں گے، پھر جنگ چھڑ جائے گی. یہ انصاف قائم نہیں ہوتا، اس میں فساد عام ہو جاتا. اسی وجہ سے شریعت نے جو اختیار دیا ہے کسی کی جان کو لینے کا، وہ
وقت کی حکومت کو، وقت کی گورنمنٹ کو جو اسلامی حکومت ہوگی تو یہ حد جاری کرے گی۔ تو یہ تین صورتیں ہیں جو الا بالحق ہے، تو کسی جان کو وہ قتل نہیں کرتے۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے آخری بات یہ ولا یزنون، جو اس آیت میں جو ان تین چیزیں ہیں نا اس میں، یہ نمبر 7 کیا نمبر 8 ولا یزنون، اور جو ہے وہ زنا کار نہیں بنتے، زنا میں مبتلا نہیں ہوتے۔ تو یہ جو ہے زنا کیا کیا ہے، جو اپنی جو حلال بیوی ہے اس کے علاوہ کسی اور لڑکی سے، کسی اور عورت سے وہ کام کریں جو ایک میاں بیوی کے درمیان میں اللہ نے جائز رکھا ہے، اس کام میں کوئی بندہ مبتلا ہوتا ہے ایک اجنبی مرد ایک اجنبی عورت کے ساتھ، تو یہ زنا کے حکم میں یہ لوگ داخل ہوتے ہیں۔ اور رحمان کے بندے وہ ہوتے ہیں جو زنا میں مبتلا نہیں ہوتے، جو زنا سے دور رہتے ہیں۔ انشاءاللہ اس کی تھوڑی سی تشریح انشاءاللہ میں، کیونکہ ابھی وقت ہو گیا، وہاں سے اشارے مل رہے ہیں، تو لہٰذا جو ہے باتیں ہم یہی ختم کرتے ہیں، کیونکہ اور کچھ باتیں، کتنے باتیں ہو گئی بھائی؟ 8، یہ 8 کے بھی باقی تشریح باقی ہے۔ ولا یزنون، ولا یزنون میں تھوڑی سی تفصیل میں رکھنا چاہتا ہوں۔ تو انشاءاللہ باقی جو ہے باتیں ہم مکمل کریں گے اگلے درس میں اللہ کی توفیق سے۔ جو کچھ ہم نے سنا اللہ تعالیٰ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان سعادت مند بندوں میں اللہ ہم سب کو شامل فرما دے جو رحمان کے بندے ہوتے ہیں، جو اس کی جنت کے حقدار ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو ان بندوں میں شامل فرمائے۔ اللہ تعالیٰ صرف ہمیں ہی نہیں، ہمارے والدین کو، ہمارے عزیز و اقارب کو، ہمارے بیوی بچوں کو، اور رشتہ داروں کو، دوست احباب کو، اور ان سب کو جن سے ہم محبت رکھتے ہیں، اور ان سب کو جو ہم سے محبت رکھتے ہیں، اللہ ہم سب کو جمع فرمائے اپنی جنتوں کے اندر، اور ہم سب کو جنتوں کا حقدار بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔